بدعت کو ثابت کرنے کے لیے، بدعت کو پھیلانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرنا بدعت ہے، مان لیجئے کہ میلاد ہی کی مثال لے لیجئے، ابھی کل میلاد گزرا ہے تو میں آپ کو میلاد بتلا رہا ہوں، ویسے ہر چیز کے لیے کیا کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم ایسا کر رہے ہیں، اگر یہ بدعت ہے تو تمہارا مائک سے اذان دینا بھی بدعت ہے، تمہارا جو ہے مسجد میں فین لگانا بھی بدعت ہے۔ ایک انسان نے کہا کہ میں ویڈیو ڈالا تھا اسی بدعت کے اوپر، جو ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا تو وہ کامنٹ کر رہا ہے کہ یہ جو تم کوٹ پہنے ہو، یہ تمہارا کوٹ پہننا بھی بدعت ہے، یہ لیجیے۔ کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز پر سفر کرنا بھی بدعت ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا پیدا ہونا بھی بدعت ہے، تم تو نبی کے زمانے میں نہیں تھے۔ اگر یہ ساری چیزیں بدعت نہیں ہیں تو یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ سن لیجئے اس کا جواب۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کس چیز کے اندر کہا؟ یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس طرح کی باتوں سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور عوام جو ہے صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں میرے دوستو، یہ فین لگانا، مسجدوں کے اندر اے سی لگانا، یہ سیمنٹ والی اینٹ والی مسجدیں بنانا، یہ ہوائی جہاز کے اندر سفر کرنا، ریل گاڑی میں سفر کرنا، گھڑی پہننا، یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے۔ ہم نے کب کہا کہ ان ساری چیزوں کو اپنانا اور اختیار کرنا بدعت ہے؟ ہم تو کبھی کہتے نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دین میں جو چیزیں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، دین میں جو چیزیں ایجاد کی جائے گی وہ بدعت ہے، دنیا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ سن لیجئے جواب کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دنیا نامکمل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا؟ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور مذہب اسلام سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ تو دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں ہے، کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن دنیا تو نامکمل ہے۔ یہ کب کس نے کہا کہ دنیا کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ دنیا تو نامکمل ہے، ابھی دنیا کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، کہ انقریب ہم تمہیں آفاق کے اندر، اس دنیا کے اندر بہت سارے نشانیوں کو دکھلائیں گے اور تمہاری ذات کے اندر بھی بہت سارے نشانیوں کو دکھلائیں گے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق واضح ہو جائے گا کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور دنیا نامکمل ہے، تو بدعت کس کے اندر ہوگی؟ دین کے اندر ہوگی نا، دنیا کے اندر بدعت نہیں ہوگی۔ یہ لوگ لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں کہ اچھا نبی کے زمانے میں تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی اور تم جو ہے یہ ساری چیزوں کا اب کیسے استعمال کرتے ہو؟ تو آپ لوگوں کو بتلائیے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھی ہمیں وہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، ہم نے یہ نہیں کہا۔ ہم نے یہ کہا کہ ہمیں دین سے مطلب ہے، ہم نے یہ کہا کہ بدعت وہ ہے جو دین میں ایجاد کی جائے، اس لیے کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، دنیا کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔